یہ دیکھیے گا، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے، آیت نمبر 67. کون سی آیت ہے؟ 67. اس میں کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اچھا، یہاں اس کیا بات کی جا رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہاں پر وہ جو ابراہیم ماضی میں گزر چکا اس کی بات ہو رہی؟ اگر تو اس کی بات ہو رہی تو قرآن میں تو اساطیر الاولین ہے. اگر اس کی بات نہیں ہو رہی تو بات کس کی ہو رہی ہے، یہ غور کرنا ہے، پہلی بات. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھا، تو کوئی بھی بندہ اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے ابراہیم نہ یہودی ہو سکتا ہے نہ عیسائی ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کی بات ہی بے بنیاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. یہودی اور عیسائی تو بعد میں وجود میں آئے ہیں. جی، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، اس وجہ سے آپ بھی یہودی اور عیسائی نہ بنو، تو آپ تو بے بنیاد ثابت ہو جاتے ہو. آپ کی تو بات کی کوئی لاجک کی سمجھ نہیں آتی، آپ کی بات کی کوئی تک کی سمجھ نہیں آتی. جی بالکل. ابراہیم ظاہری بات ہے نہ یہودی ہو سکتا نہ نصرانی ہو سکتا. کیوں؟ نہ کیونکہ نہ تو اس وقت یہودی تھے نہ نصرانی تھے. جی، اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو وہ ابراہیم ہوتا نا. لیکن جب یہودی بعد میں وجود میں آئے، نصرانی بعد میں وجود میں آئے، تو پھر ظاہری بات ہے ابراہیم نہ یہودی ہو سکتا ہے نہ نصرانی ہو سکتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جب یہودی اور نصرانی جو ہے وہ ابراہیم کے بعد وجود میں ہے، تو قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا جی ما کان ابراہیم و یہودیا ولا نصرانیا؟ یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ آج کے وقت کی بات ہو رہی ہے، غور کرنے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم نہیں ہے، ابراہیم ہے. بات ہو رہی ہے جو ابراہیم موجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وہ ابراہیم کون سا موجود ہے یہ جاننا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک لمحے کے لیے اگر اسے نظر انداز کر بھی دیں کہ یعنی کہ یہ کسی موجودہ ابراہیم کی یا کسی اور ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، آپ اسی ابراہیم کو لے لیں جو آپ سمجھتے ہیں. جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کے اوپر دیکھیں، ابراہیم ماں نہیں ہے، ابراہیمو ہے. ابراہیمو ہے، یعنی ابراہیم کو حال کا صیغہ بنا کے یہودی اور نصرانی کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. یہودی اور نصرانی کو پیچھے رکھا جا رہا ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو کہ یہودی پہلے سے موجود ہیں، نصرانی پہلے سے موجود ہیں. سمجھو ابراہیم جب آیا ہے تو بعد میں آیا ہے. ابراہیم جب آیا ہے تو بعد میں آیا ہے. تو ذرا غور کرو کہ یہودی بھی موجود ہیں، نصرانی بھی موجود ہیں، اور ابراہیم آتا ہے. تو بتاؤ ذرا ابراہیم کیا کرے گا؟ کیا ابراہیم یہودی بنے گا یا ابراہیم نصرانی بنے گا؟ کیا کرے گا ابراہیم؟ کیا بنے گا؟ جی دونوں میں سے کچھ نہیں بنے گا. کیوں؟ غور کریں. نہیں غور کریں، ذرا غور کریں. بتایا ابراہیم کا کردار کیا، ابراہیم ہے، ابراہیم تھا کیا؟ بتایا ابراہیم نے کیا کیا تھا. ابراہیم کو جب وجود میں لایا گیا، جب ابراہیم باشعور ہوا تو اس نے دیکھا میرے بڑے، یعنی میں اسے حق کہہ رہا ہوں جس کو میرے بڑوں نے حق کہا، ٹھیک ہے. کوئی دوسرا جو ہے وہ اسے حق کہہ رہا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا، تیسرا اسے حق کہہ رہا ہے جسے اس نے اپنے بڑوں کو پایا. سب آپس میں اختلاف کریں، ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، باقی سارے گمراہ ہیں، باقی سارے باطل پر ہیں. جی اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی سارے کے سارے حق پر ہوں. یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے باقی سب باطل پر، یا پھر کوئی ایک بھی حق پر نہیں ہے، کسی کو حق پتہ نہیں ہے، سارے کے سارے باطل پر ہیں. اچھا، یہ جو ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں باقی سب گمراہ ہیں، یہ دعویٰ
کس وجہ سے ہے, بنیاد کیا ہے دعوے کی. تو پتا چلا بھائی اس وجہ سے میں اسے حق کہہ رہا ہوں اور باقیوں کو گمراہ اور باطل کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی, یا پھر اکثریت اسے حق کہتی ہے, ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. یا پھر مجھے یہ صحیح لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, اس وجہ سے میں اسے حق کہہ رہا ہوں. یہ بنیاد ہے. تو ابراہیم نے کہا اگر حق ہونے کی یہ بنیاد ہے پھر تو ساری حق پر ہیں, ساری سچے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 جمع 2 5 بھی, ایک کوئی کہہ رہا ہے 2 جمع 2 5 وہ بھی حق ہے, 2 جمع 6 بھی حق ہے, 2 جمع 2 7 بھی حق ہے, 2 جمع 2 8 بھی حق ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی یہ تو ممکن ہی نہیں. حق تو کوئی ایک ہی ہے, یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں حق کا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے کیا اس وقت جو فرقے ایگزسٹ کرتے تھے ان میں سے کسی کا انتخاب کیا, ان میں سے کسی کے پیچھے چلا, اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلا, جس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا, بڑوں کو پایا, کیا اسی پر ڈٹا رہا؟ یا پھر ابراہیم نے یہ دیکھا کہ بھائی جب تک میں بچہ تھا والدین کا یا بڑوں کا محتاج تھا تب تک ظاہری بات ہے میں اسے ہی صحیح کہتا جس کو میرے بڑے صحیح کہتے. کیوں؟ میں ان کا محتاج تھا نا, میں باشعور نہیں تھا, میرے پاس اتنی عقل نہیں تھی, میری اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پاتا, لہٰذا میں ان کا محتاج تھا. تو میں جب تک ان کا محتاج تھا, میرے رب نے جب تک مجھے ان کا محتاج رکھا تو میں اسے صحیح کہتا رہا جس کو وہ صحیح کہتے, اسے غلط کہتا رہا جسے وہ غلط رہتے رہے. لیکن آج تو میں باشعور ہو گیا ہوں نا جی. جی آج تو میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں نا. آج کیا میرے پاس سننے کی, دیکھنے کی, جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ ہاں ہے نا. تو کیوں نہ میں ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے خود فیصلہ کروں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آیا ان میں سے کوئی حق پر ہے, یا پھر یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں اور حق اس کے برعکس کچھ اور ہے, اور سارے کے سارے گمراہ ہیں تو پھر ہدایت کہاں سے کس سے مل سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ہے جو ہدایت دے, یا پھر رب کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا؟ پھر ہدایت اگر چاہیے تو رب کے سامنے گر گڑانا پڑے گا ہر طرف سے, یعنی حنیف بننا پڑے گا. حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیفہ. ہر طرف سے اپنا رخ کاٹ کر اپنا رخ رب کی طرف کرنا پڑے گا جی. تو کیا کیا تھا ابراہیم نے؟ ذرا غور کرو. اگر آج ابراہیم موجود ہو تو ابراہیم کیا, جیسے غور کریں, آج کیا ہے؟ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, صوفی جی, دیوبندی حیاتی, مماتی, اس طرح یہ شیعہ, سنی, فلاں ڈنگا, ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. تو ذرا غور کرو, آج اگر ابراہیم دنیا میں آ جائے تو کیا ابراہیم اس بنیاد پر کسی کو حق کہے گا کہ جی میں نے اس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے, میرے بڑوں کا یہ دین ہے اس لیے یہ حق ہے؟ کیا ابراہیم اکثریت کی بنیاد پر حق کہے گا جی؟ جی یا پھر ابراہیم کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا. ابراہیم جہاں سے بھی کوئی بات آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, اسے سنے گا, نہ صرف سنے گا بلکہ سمجھے گا. پھر اگر ان میں سے, ان جتنے بھی ایگزسٹ کریں ان میں سے کوئی واقعاً حق پر ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے پیچھے چلے گا. اور اگر کوئی ایک بھی حق پر ثابت نہیں ہوتا, واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی ہدایت صرف رب دے سکتا ہے, اللہ دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, تو پھر اللہ کے سامنے گرے گا, اللہ کے سامنے گر گڑائے گا جی. جی تو دیکھو, ہم نے کیا تمہیں نہیں کہا کہ تم نے ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ تمہارا ابا جو ہے ابراہیم ہے؟ کیا ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا؟ کہا ہی نہیں کہا. جی بالکل کہا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی تو کیا ابراہیم نے یہ کچھ کیا تھا یہ جو کچھ تم کر رہے ہو؟ نہیں. آگے کیا؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم کا معاملہ تو یہ تھا کہ اس نے تو اپنا رخ ہر طرف سے کاٹ کر اپنے رب کی طرف سے رخ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ رب کی بات کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتا تھا.
وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ بات فلاں کی ہے، فلاں ملاٹے کی ہے، فلاں بڑے کی ہے، کس کی ہے، نہیں، بلکہ رب کو ترجیح دیتا تھا. اپنا رخ اس نے ہر طرف سے کاٹ کر رب کی طرف کیا ہوا تھا. جی جی بالکل. ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ تحقیق نہیں کرنی، اس کی نہیں سننی، اس کی نہیں سننی. اچھا آج ذرا غور کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کریں. آ کر کوئی کہتا ہے جی میں اللہ کا بھیجا ہوں، رسول ہوں. کیا ابراہیم یہ جاننے کے لیے کہ آیا یہ سچا ہے یا جھوٹا، یہ رسول ہے یا کذاب، یہ جاننے کے لیے کسی مولوی کے پاس فتویٰ لینے جاتا؟ جی بالکل نہیں. کسی پھکی فروش کے پاس جاتا جی آپ پھکی فروش ذرا اس بندے کے بارے میں بتائیں، کوئی لیکچر کارڈ کرا دیں، اس کے اوپر کوئی بیان دے دیں، بتا دیں ہم اس کو سنیں یا نہیں سنیں، اس کے پیچھے چلیں یا نہیں چلیں، یہ سچا ہے یا نہیں، یہ کذاب ہے یا کیا ہے؟ جی ابراہیم کسی ملاٹے کے پاس جاتا، کسی پھکی فروش کے پاس جاتا؟ جی بالکل نہیں. نہیں جاتا نا. اور اگر جاتا، ایسا کرتا، یعنی اگر ابراہیم حنیفہ نہیں ہوتا، اپنا رخ ہر طرف سے کاٹ کے ہر لحاظ سے ہر معاملے میں رب کی طرف نہ کرتا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مشرک ہوتا، وہ مشرکین میں سے ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں جو ہر لحاظ سے ہر طرف سے اپنی توجہ، اپنا رخ کاٹ کے رب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی کہیں سے آواز بلند ہوتی ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا، وہ رب کا بھیجا ہوا ہے یا کذاب، وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہی ہے یا پھر وہ بھی کوئی پھکی فروش ہے، کوئی جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ جاننے کے لیے، یہ پہچاننے کے لیے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے رب نے یہ نہیں کہا کہ جان لو کسی ملاٹے کے پاس جانا، کسی پھکی فروش کے پاس جانا. رب کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم کا کردار کیا واضح کر رہا ہے. آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے جہاں سے بھی کوئی بھی آواز بلند ہوتی ہے تو ہر وہ شخص جس کو ہم نے نہ صرف سننے اور دیکھنے بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی، عقل دی ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جہاں سے بھی کوئی بھی آواز حق کے نام پر، ہدایت کے نام پر بلند ہوتی ہے تو اس کو سنیں، خود سنیں. خود سنیں. ہم نے عقل دی ہے تو اتنی ناقص عقل نہیں دی کہ وہ حق اور باطل میں فیصلہ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. جی ہم نے تمہیں جو عقل دی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے تم سمجھ سکو، ہم نے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے. لہٰذا کسی پھکی فروش کے پاس نہیں جانا، کسی ملاٹے کے پاس نہیں جانا. کیا ملا جی بتاؤ ذرا، پھکی فروش جی بتاؤ ذرا کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ گدھے کے بچوں، کیا کل کو تمہارا حساب وہ دے پائے گا؟ کیا کل کو تمہیں وہ بچا پائے گا؟ جی جی بالکل. کیوں جی؟ بتائیں نا ذرا. بالکل نہیں بچائے گا. نہیں نا بچا پائے گا. تو جو کل کو بچا نہیں پائے گا، آپ کا حساب نہیں دے پائے گا، بلکہ کل جب آپ کو پکڑا جائے گا آپ کہیں گے جی میں تو اس کی، اے اللہ میں نے تو اس کی مانیت اس کے پیچھے چلا تھا، وہ کہ ملاٹا کیا کہے گا؟ اسی قرآن کے اندر ملاٹا کہے گا نا 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 نا، کیا اس وقت دنیا میں صرف میں ہی تھا؟ جی اور بھی تو ملاٹے تھے نا، رنگ برنگے فرقوں والے. جی جی بالکل. ان کے پیچھے کیوں نہیں چلا؟ میرے پیچھے کیوں؟ اور کیا ساری دنیا سارے کے سارے میرے پیچھے چلے؟ نہیں، کچھ میرے پیچھے، کچھ اس کے پیچھے، کچھ اس کے پیچھے، کچھ اس کے پیچھے. کیوں؟ اس وقت تو میری اتباع نہیں کر رہا تھا، تو اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا تھا، کیونکہ تجھے میں اچھا لگتا تھا. میں نے جو لبادہ اڑا ہوا تھا، میری جو چلاکیاں تھیں، جلیبیاں تھیں، تجھے وہ اچھی لگتی تھیں. اگر میں ابھی مثال کے طور پر ذرا غور کریں کہ جو تصیف فرمان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اگر تصیف فرمان گامدی ہوتا، گامدی ٹائپ ہوتا، تو یہ جتنے بھی تصیف فرمان کے پیچھے چلنے والے ہیں اس کے پیچھے چلتے؟ بالکل نہیں. جی. اور اگر گامدی جو ہے تصیف فرمان ٹائپ ہوتا، وہ منہ سے جاگ ہر وقت اگڑ 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 کرنے والا، جی
तो गामदी के पीछे चलने वाले जो हैं वो इसके पीछे चलते? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये गामदी के पीछे, तौसीफ फरमान, ये मुलाटू के पीछे चल रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं जिसको जो अच्छा लगता है? अपनी ख्वाहिशात वगैरह नहीं। मार्केट है, रंग बिरंगे मुलाटे हैं। जैसे आप मार्केट बाजार में जाते हैं ना, दुकान पे जाते हैं, आप फ्रूट लेने गए, हाँ जी आम है, हाँ जी है, तो आप अपनी मर्जी से पसंद का लेते हैं ना जी, पसंद का लेते हैं ना। लंगड़ा लेना है, सिंदड़ी लेना है, चौंसा लेना है, दुशहरी लेना है जी, जी बिल्कुल, चुन चुन के लेते हैं। हाँ, फिर चुन चुन के लेते हैं ना जी। तो भाई इसे मुलाटों की मार्केट है, रंग बिरंगे मुलाटे हैं। किसी को कोई लहजा पसंद है, किसी को कोई लहजा पसंद है, किसी को किसी किस्म की जलेबियां पसंद है, किसी को जो है वो किसी किस्म की, जी ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल। तो कल को ये जो मुलाटे हैं ये भी नहीं ऑन नहीं करेंगे, ये भी छोड़ के भाग जाएंगे ये कहेंगे ना ना ना, अपना बोझ खुद उठाओ। अगर तो कल को इन मुलाटों ने आपका बोझ उठाना है तो ए अकल के अंदो, ए गधे के बच्चों, जाओ इनसे जाके फतवे लो, ठीक है जी, इनसे जाके मशवरा लो, इनसे जाके पूछो और इनके पीछे चलो। और अगर इन्होंने कल को आपको दलतियां मारनी है गधे की तरह जी, जी तो कल को पछताने से बेहतर नहीं है कि आज जो रब कह रहा है वो कर लिया जाए, उसके ऊपर चल लिया जाए जी। जी बिल्कुल। आज जो है रब का क्या कहना है, रब ने कहा है कि तुम्हें हमने सुनने के लिए ये कान लगाए, क्यों लगाए? अगर इनसे सुनना नहीं है तो गधे के बच्चों हमने लगाए क्यों है तुम्हें? आंखें लगाई क्यों लगाई? अगर इनसे देखना नहीं है तो ये हमने तुम्हें दी क्यों? जी, हमने जब कान तुम्हें दिए हैं, आंखें दी हैं, तो आगे कोई फिल्टर लगाया है कि भाई ये आवाज आए और ये ना आए, ये दिखाई दे और ये ना दे? जी जी बिल्कुल। हाँ, एक हाथ तक लगाया। वो क्या है, एक पैमाना रखा है, इससे नीचे की आवाज तुम नहीं सुन सकते, इसकी उससे ऊपर की नहीं सुन सकते। और जो जाहिर रखा है वो देख सकते हो, जो तुम यानी तुम्हारे देखने के लिए नहीं था उसे हमने छुपा दिया। तो जो भी आवाजें इन कानों से सुनाई दी जा सकती हैं, जो भी आंखों से दिखाई दिया जा सकता है, क्या उसके लिए हमने कोई फिल्टर लगाया? जी, कि कान कहे नहीं जी पहले हमने ये आवाज नहीं सुनी, आंखें कहें नहीं हमने ये नहीं देखना, फिल्टर लगाया हमने? जी नहीं, नहीं ना लगाया। नहीं लगाया। तो उसके बाद क्या है, अक्ल दी है। और ये भी नहीं हमने कहा कि यानी कि हर तरह की आवाजें सुनते चले जाओ, हर तरह जो कुछ भी नजर आ रहा है देखते चले जाओ, नहीं, बल्कि तुम्हें कहा है जो भी सुनाई देता है सुनो, जो भी दिखाई देता है देखो, और फिर क्या समझो, समझो आया आइंदा इसको सुना जाए, समझो आइंदा इसको देखा जाए या नहीं, ये सुनने के लायक है, सुनने के काबिल है या नहीं, देखने के काबिल है या नहीं। और सिर्फ फिर सुनना और देखना नहीं, यानी सुन और देख के जब समझ लिया हाँ भाई ये सुनने के काबिल है, ये देखने के काबिल है, तो फिर उसकी इत्वा करनी, उसके पीछे चलना है, उसके मुताबिक अमल करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। तो रब तो ये कह रहा है, रब तो ये कह रहा है जहां से भी कोई आवाज बुलंद होती है उसको सुनो, उसे देखो। हमने तुम्हें ना सिर्फ सुनने और देखने बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी, लिहाजा समझो। और हमने ऐसी अकल नहीं दी कि जो तुम्हें हक और बातिल में फर्क ना दिखा सके, ठीक है ना? जी ऐसी अकल हमने नहीं दी, हमने तुम्हें अकल दी है तो ऐसी अकल दी है जो तुम्हारे ऊपर हक और बातिल को वाजे कर दे, ठीक है? तो खुद फैसला करो हक क्या है और बातिल क्या है। जो
رب کی مانے گا، جو اپنا رخ رب کی طرف کرے گا، بے شک آج اسے کوئی بات بظاہر سمجھ نہیں آتی، آج اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بظاہر سمجھ نہیں آتی، اس کی ہدایت کی ذمہ داری رب کے پاس ہے۔ اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے یا وہ ہدایت اس کو نہیں ملتی تو کل کو وہ ڈنکے کی چوٹ پر رب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اے میرا رب تو مجھ سے حساب نہیں لے سکتا، کیوں؟ کیونکہ میرا رخ تیری طرف سے تھا، میرا رخ جو ہے حق کے لیے، ہدایت کے لیے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے لیے میرا رخ کسی بڑے کی طرف نہیں تھا، کسی ملاٹے کی طرف نہیں تھا، میرا رخ تیری طرف تھا۔ تیری طرف رخ کا مطلب کیا کہ یہ کان مجھے کسی مولوی تو نہیں دیے، تو نہیں دیے تھے نا، یہ آنکھیں کسی ملاٹے نے تو نہیں دی، تو نے دی تھی نا، جو سنائی اور دکھائی دے رسا سمجھنے کی صلاحیت تو نے دی تھی نا، ظاہر بات تو نے یہ صلاحیتیں دی تو بے مقصد، تو کچھ بے مقصد کرتا ہی نہیں، جو بھی تو کرتا ہے، جو بھی تو دیتا ہے بغیر مقصد نہیں کرتا، بغیر مقصد دیتا ہے۔ ظاہر بات تو نے مجھے کان دیے، کانوں کا مقصد کیا ہے؟ واضح ہے سننے کے لیے، تو نے مجھے کان دیے، مقصد ہے سننا، میں جو بھی آواز آتی تھی میں سنتا تھا۔ آنکھیں دی، ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھنا، جو بھی سامنے تھا میں دیکھتا تھا، اور بڑی سنتا دیکھتا نہیں تھا، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا تھا اسے تو نے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو کیوں دی؟ اس لیے دی، میں جو بھی سنائی اور دکھائی اسے سمجھتا تھا، پھر جو میری سمجھ میں آتا تھا میں وہ کرتا تھا، اور اگر کوئی کام میں کرتا تھا کل کو وہ کام میری سمجھ میں یعنی آتا ہے کہ بھائی یہ نہیں صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی اور پہلو سامنے آتا ہے، تو میں وہ پچھلے کو چھوڑ کے وہ کرتا تھا۔ اب آج اگر تو کہتا ہے کہ میں گمراہ تھا یا میں جو ہے وہ میں نے جرم کیا، تو میرا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حساب لے سکتا ہے وہ رب، لے سکتا ہے، پھر سزا دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں، حجت نہیں ہو جاتی رب کے اوپر؟ اگر آپ اپنا رخ ہر طرف سے کاٹ کر رب کی طرف کر لیتے ہیں تو پھر رب کی ذمہ داری ہے رب آپ کو ہدایت دے، رب آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، نہ گمراہ چھوڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات، اگر آپ اپنا رخ رب کی طرف کرنے کی بجائے آپ خود سے طے کر لیتے ہیں کہ میں ہدایت لوں گا فلاں ملاٹے سے، فلاں فرقے سے، فلاں گروہ سے، تو پھر رب کیا کہ رب جان لیں رب فقیر نہیں ہے کہ منتیں کریں، آوازیں لگاؤ ہدایت لے لو، ہدایت لے لو، ہدایت لے لو، میری ہدایت سوکھ رہی ہے۔ جی، رب الغنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اپنا رخ رب کی بجائے کسی اور کی طرف کرو گے تو پھر رب ایسے نہیں کرے گا، رب آپ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کیونکہ رب فقیر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس چل کے چلا جائے؟ جی، جی بالکل نہیں جائے، تو رب پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا، کیوں؟ رب فقیر نہیں ہے۔ جس نے اپنا رخ رب کی طرف کر لیا تو اس کی ہدایت کی ذمہ داری رب کے پاس ہے، لیکن جس نے اپنا رخ رب کے علاوہ کسی اور کی طرف کر لیا، خواہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا مرکز و محور بنا لیا، اپنا قبلہ بنا لیا، تو رب پھر اسے اس کے اوپر لعنت نظر انداز کر دے گا نا۔ واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے، یہ اس آیت میں کہا گیا ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانی، اگر یہاں ہوتا نا ما کانا ابراہیم تھا ہوتا تو یہ بہت بڑا تضاد آ جاتا، حالانکہ یہ کسی کو نظر نہیں آتا تضاد، کس کو نظر آتا؟ رب کے علاوہ کسی کو تضاد نظر نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے، ابراہیم، یہ ابراہیم میم کے اوپر زبر آئی تھی، ابراہیم مطلب وہ ابراہیم تھا یہودین ولا نصرانی، نہ یہودی تھا نہ نصرانی۔ ضرب یہودی نصرانی ہو کیسے سکتا؟ نہ اس وقت یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اگر زبر ہوتی غلط ہو جاتا، تضاد آیا ہی نہیں آیا تھا۔ جی بالکل، یہاں زبر نہیں ہے، پیش ہے، کہا یہودی موجود ہیں، نصرانی موجود ہیں، سمجھو اب ابراہیم آیا، تو ابراہیم جب آ گیا تو ابراہیم کیا کرے گا؟ یہودیوں کے پیچھے چلے گا، عیسائیوں کے پیچھے؟ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے گدھے کے بچوں، آج یہ جو فرقے ہیں، دیکھیں قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، ان کی مسلوں سے ان کا مسلمانوں کا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، نصرانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ تو اساطیر الاولین بن جائیں گی. جی آپ کا ذکر ہی ثابت نہیں ہوگا. پھر بڑی عجیب بات ہو جائے گی. یہاں قرآن مخاطب، قرآن ہے کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. خطاب کن سے کر رہا ہے؟ مسلمانوں سے. اور ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا. جی سمجھ آ نہیں آ رہے؟ جی نہیں بھائی، یہاں لفظ یہودین ولا نصرانیہ نہیں کہا جا رہا. ان کو سلف کر دیں، نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیں، تو مسل کیا بنیں گے؟ ان کی جگہ آئیں گے دیوبندی، اہل حدیث. پہلے سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، صوفی، فلان ڈگاں، یہ جتنے ہیں. جی جی تو آج ابراہیم آ جاتا ہے تو آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ابراہیم سامنے ہے یا نہیں آپ کے؟ اس ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے. جی بالکل. جی ہر لحاظ سے ایک تو وہی ڈی این اے ہے، اسی خاندان سے، اسی نسل سے، اور دوسرا وہی کردار ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی فرقے کو، کسی گروہ کو، یا اپنی خواہشات کی اتباع کی جا رہی ہے، یا پھر ہر طرف سے اپنا رخ کاٹ کر رب کی طرف کیا ہوا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے. جی اور جی بالکل. یہی اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے انا اول الناس انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے یہ جو ابراہیم ہم نے کہا، یہ ابراہیم کون ہے؟ جی یہ وہ ابراہیم ہے جو اس ابراہیم سے ہے، اس ابراہیم کے ساتھ ہے. اور پھر کہہ رہا ہے للذین، اور وہ لوگ اتبعوہ، اور جو اس کی اتباع کر رہے ہیں. یعنی کہا جا رہا ہے یہ کون سے ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے؟ کسی ابراہیم کا ذکر کیا ہے؟ وہ ابراہیم ہے جو ابراہیم اسی ابراہیم سے ہے، یعنی بالکل اس کے جیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر آپ ایسا کرو، ایک طرف ابراہیم کو رکھو، وہ جو ابراہیم ماضی والا ہے وہ کیا تھا وہ ہم نے واضح کر دیا تمہارے اوپر. ایک طرف اس کو رکھو، دوسری طرف ایسا کرو کہ اس وقت جو شخصیات تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ہدایت یافتہ ہیں، اس ابراہیم سے ملتی جلتی ہیں، تو دوسرے پلڑے میں ان میں سے ایک ایک کر کے رکھتے جاؤ. دیکھو کہ کون سی شخصیت بالکل اسی کے جیسے تمہارے سامنے آتی ہے. جی جی صرف وقت کا فرق ہے، وہ ماضی ہو گیا، اب حال ہے، تمہارا حال ہے. اور اس وقت رنگ روپ کوئی شکل اور ہوگی، یہ شکل اور ہوگی، صرف یہ فرق ہے. والدین اور ہوں گے، آج والدین اور ہیں. جی جی باقی تمہیں فرق نظر نہیں آئے گا. یہ اور دوسرا انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی اتباع کر رہا ہے، جو بھی اس کی اتباع کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو اس کی اتباع کریں ان کو بھی کہا جائے وہ بھی وہی ابراہیم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو یعنی اس کی کس کی اتباع کریں؟ یعنی وہ شخص جو بالکل ابراہیم کی مثل موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو اس کی اتباع کر رہے ہیں، ان سب کو کیوں ابراہیم کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب تم وہی کرو گے جو ابراہیم نے کیا، تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ابراہیم کے ساتھ کیا گیا. کیا کیا گیا ابراہیم کے ساتھ؟ ابراہیم کے خلاف آگ جلائی گئی. کون سی آگ؟ وہ معاشرہ آگ بگولا ہو گیا، پورے معاشرے نے دشمنی کی، زمین تنگ کر دی گئی، وہاں سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، لوگ دشمن اپنے ہی دشمن بن گئے. جی جی تو بالکل یہی تمہارے ساتھ ہوگا. اور آگے پھر بتایا جا رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں. بتایا جا رہا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ مخصوص نبی ہے، النبی ہے، یہ تھا، وَهَذَا یہ تھا. جی کون سا؟ بتائیں نا ذرا. سوال پیدا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جی بالکل. قرآن کہہ رہا ہے
وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ النبی ہے، اور یہ تھا، یہ جو النبی ہے یہ تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کریں، آج تک یہ آیت پڑھی جاتی ہے نہیں؟ یہ نہیں پڑھی جاتی رہی؟ جی بالکل پڑھی جاتی رہی ہے۔ ہر کوئی پڑھتا رہا، اور یہ وہ نبی تھا، اور یہ وہ مخصوص نبی تھا۔ بھائی کون سا؟ سامنے ہونا چاہیے نا، جی بالکل سامنے ہونا چاہیے، نہیں موجود ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جی، ہاں سامنے موجود کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ہاضا، جو موجود ہے، کہا جا رہا ہے یہ وہ ہاضا، اور یہ تھا، یہ کہا جائے یہ تھا النبیو، یہ جو نبی ہے یہ تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا تھا یہ جی۔ والذین آمنوا، اور جو اس کی دعوت کو مان رہے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کو یہاں پر ابراہیم کہا گیا ہے۔ واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ یہ ہیں وہ جو نہ یعنی یہودین ولا نصرانین، یعنی نہ دیوبندی بان رہے ہیں، نہ یعنی کہ بریلوی بان رہے ہیں، یعنی جو اپنے کو مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی آگے آ جائیں، اندر مسلمانوں کے اندر آ جائیں، کہ جناب سنی شیعہ بھی جناب رافضی اسماعیلی اور فلاں ڈنگا، اور سنی جو ہے وہ بھی کتنی جو ہے وہ شاخیں، کتنی قسمیں جی، رنگ برنگی۔ واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے جی۔ تو کہا جا رہا ہے جب تم ابراہیم بن رہے ہو، تم سب ابراہیم ہو جن کا یہ کردار ہے، تو ظاہر بات دنیا تو پھر دشمن ہے نا، دشمن۔ اب آپ کے خلاف مجھے یہ بتائیں، غور کریں، آپ کو کہا گیا ابراہیم کو آپ کا امام بنا دیا گیا، آپ کو کہا گیا آپ نے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے، ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے، کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ جی بالکل کہا گیا۔ کہا گیا یا نہیں کہا گیا کہ ہر طرف سے کٹ کر ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ؟ کہا یا نہیں کہا؟ جی بالکل کہا گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ بالکل وہی کریں، ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے ابراہیم نے گزاری، وہی کریں جو ابراہیم نے کیا، تو کیا آپ کے ساتھ وہی نہیں ہونا چاہیے؟ وہی نہیں کیا جائے گا جو ابراہیم کے ساتھ کیا گیا؟ جی بالکل وہی ہوگا۔ جی، تو جب وہی ہو، وہ کیا ہو؟ ابراہیم جو ہے اس کے خلاف پورے کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہو گیا، پورا معاشرہ اکٹھا ہو گیا، کہا اس کو قتل کر دو، مار دو، لٹکا دو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ملاٹے خلاف ہو گئے، ملاٹوں نے پیچھے خلقت اپنے پیچھے لگا لی، جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیے، پکڑ لیا۔ تو کیا وہ کامیاب ہو گئے پھر؟ جی نہیں نا۔ تو آگے قرآن یہی قرآن کہہ رہا ہے واللہ، اور اللہ ہے ولی المومنین۔ ولی ہے کن کا؟ المومنین کا۔ المومنین نہیں، المومنین کا۔ جی اللہ الولی ہے، تو اللہ کیا ہے؟ یہی کائنات۔ جی، تو وہی آپ ابراہیم بنیں گے، یعنی المومن بنیں گے۔ تو المومن کیا ہے؟ رب کا اپنا وجود نہیں ہے، رب المومن نہیں ہے، المومن تو رب ہے۔ تو بھائی جب آپ المومن بن جائیں گے، یعنی رب بن جائیں گے، تو رب اپنے وجود سے غافل ہو جائے گا؟ جی جی بالکل غافل نہیں ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے وجود میں جو ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، آپ کا وجود ہے، اس وجود کی پرواہ آپ سے بڑھ کر کسی دوسرے کو ہے؟ کسی کا نہیں۔ کسی کو نہیں۔ تو اب اگر آپ رب کا وجود بن جاتے ہیں، آپ عین رب بن جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں رب اپنے ہی وجود سے غافل ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا کوئی رب کو نقصان پہنچا پائے گا؟ کیا کوئی رب سے اب کوئی دشمنی کرتا ہے، وہ دشمنی آپ کے ساتھ ہے یا رب کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ۔ تو رب کے ساتھ دشمنی کرنے والا غالب آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ رب کے ساتھ دشمنی کرنے والا اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے واللہ ولی المومنین، اور اللہ ہے ولی کن کا؟ المومنین کا۔ المومنین کون ہے؟ پیچھے واضح کر دیا
کہ جو رسول اور اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی اطاعت و اتباع کرنے والے، جو ابراہیم ہوتے ہیں، واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ اور یہ سارا آج کا ذکر ہے، یہ آج کی تاریخ ہے۔ یہ دیکھیں آگے اگلی آیت میں کیا، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل الکتاب ہیں، اہل الکتاب جن کو یعنی آسمان و زمین کی ذمہ داری دی گئی ہوئی ہے، ابھی تک جن کے پاس ہے، کیونکہ ابھی آپ کو ملی تو نہیں نا، ابھی امت آگے تیار تو نہیں نا ہوئی، جی ابھی تو تیار ہو رہی نا، ابھی تک تو انہی کے پاس ہے نا، جن کے پاس جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جن کو دی گئی تھی محمد کے ذریعے۔ جی بالکل۔ تو یہ اہل الکتاب تو اہل الکتاب جو ہیں، ان میں سے کچھ ایسے گروہ بھی ہیں، کچھ طبقے ایسے ہیں جو کیا کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ لو اگر تم ان کی سنو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی بات کی اہمیت دو گے، ان کی بات کو حیثیت دو گے، یا ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ یہ تمہیں بھی رستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف و صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں گمراہ کریں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے، تمہیں رستے سے ہٹائیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان میں سے جو شخص بھی اس دعوت کو نہیں مانتا، لیکن وہ آپ کی طرف آتا ہے بحث کرنے، وہ آپ کی طرف آتا ہے بحث کرنے، تو وہ جانتے ہیں کیوں آتا ہے؟ گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نئی بات ملے گی، مجھے حق سمجھ آئے، یا حق چاہتا نہیں۔ وہ پہلے سے یہ طے کر کے آتا ہے، میں ہوں ہی ہدایت یافتہ، میں ہوں ہی ہدایت یافتہ، ہوں ہی ہدایت یافتہ، میں ہوں ہی حق پر، مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں، سامنے والا گمراہ ہے، میں نے اسے راہ پر لانا ہے۔ جی بالکل۔ اور راہ کون سی ہے، ہدایت کون سی ہے؟ جس کو ہدایت، وہ کہتا ہے میں اپنے جیسا بناؤں اسے، اس کو واپس اپنے جیسا مسلمان بناؤں۔ جی جی بالکل۔ اور آگے کا وما یضلون، اور یعنی یہی ماضی میں رہا، اور یہ کیا، اور جو یہ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو گمراہ کر رہے ہیں، کسے گمراہ کر رہے ہیں؟ الا انفسہم، یہ الٹا اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں کر پاتے۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے، مجھے یہ بتائیں پیچھے بات کن کی ہو رہی ہے؟ المومنین کی ہو رہی نا؟ جی بالکل۔ تو المومنین کو گمراہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک چیز بطور وارننگ بتا دی، وہ یہ کہا کہ اگر دیکھو یہ بتا دیا، جو بھی یہ مسلمانوں، یعنی ہر وہ شخص مسلمانوں سے جو اس دعوت کو نہیں مانتا اور وہ ضد کے طور پر آتا ہے تمہارے مقابلے پر، یعنی تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے، اب اگر تم اس کی خواہشات کی اتباع میں، یعنی اس کے پیچھے چلتے ہو، اس کی باتوں کے، اس کے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیتے ہو، تو پھر تو تم گمراہ ہو گئے، یہ گارنٹی ہے۔ کیوں؟ پھر آپ المومن ثابت نہ ہوتے۔ سمجھ آ رہے ہیں کیوں اللہ جو ہے وہ مشرکین کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے؟ کیا رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آتا ہے؟ جی جی بالکل۔ تو جو المومنین ہیں، ان کا وہ تو رب کا وجود ہے، رب خود ہے نا، تو پھر رب کو گمراہ کر سکتا ہے؟ جی جی رب کو کوئی اگر ہدایت دینے آئے گا تو مجھے یہ بتائیں، وہ رب کو ہدایت اپنا گمراہ کرے گا یا خود گمراہ ہوگا؟ چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو قرآن ہے، یہ آج تک یہ نہیں کہتے ہیں بھائی قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، مانتے ہیں نا، کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا قرآن ہدایت کا ذریعہ،
تو مجھے یہ بتائیں آج تک کوئی ایک بھی مسلمان ایسا بتائیں کہ جس نے پہلے یہ کہا کہ بھائی میں گمراہ ہوں، 100% گمراہ ہوں، میں 100% گمراہ ہوں، مجھے ہدایت چاہیے، ہدایت قرآن کے پاس ہے، لہٰذا میں قرآن کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کیوں جا رہا ہوں؟ قرآن سے ہدایت لینے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی ایسا آپ کو مسلمان ملتا ہے؟ جی کوئی اچھا تو کوئی نہیں ملا۔ نہیں ملا، ہوگا تو ملے گا نا۔ سوال یہ پتا کیا یہ قرآن کی طرف جاتے نہیں ہیں؟ جی جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ کیا کرنے جاتے ہیں؟ نعرہ یہ لگاتا جی قرآن میں ہدایت ہے۔ وہ بھائی قرآن تو آپ کو ہدایت تب دے گا نا جب آپ مانو گے کہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، آپ گمراہ ہو۔ جی قرآن کی طرف جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ ہدایت حاصل کرنے نہیں جاتے، یہ الٹا قرآن کو ہدایت دینے جاتے ہیں۔ قرآن کو بتاتے ہیں کہ تیرے اندر یہ جو لفظ ہے نا، یہ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں آنا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں، یہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ ہدایت لینے کے نام پر قرآن کی طرف جاتے ہیں یا جاتے رہے تو ہدایت لینے کے لیے یا قرآن کو ہدایت دینے کے لیے؟ کس کو بدلنے کے لیے؟ اپنے آپ کو یا قرآن کو بدلنے کے لیے جاتے رہے؟ جی یہ قرآن کو بدلنے کے لیے۔ قرآن تو کسے بدل پائے؟ قرآن کو بدل پائے یا الٹا خود اپنے آپ کو گمراہ کیا؟ خود اپنے آپ کو گمراہ کیا۔ ان کی ان حرکتوں سے قرآن گمراہ ہوا یا پھر خود گمراہ، انہوں نے اپنوں کو خود اپنے آپ کو گمراہ کیا اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ یہی آ گیا وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ بجائے یہ کہ آپ حق کی طرف جب جا رہے ہو نا، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر تو آپ کو یقین ہے آپ حق پر ہیں تو حق جو ہوتا ہے نا، حق کسے کہتے ہیں؟ حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کسی بھی قسم کے سوال سے پاک، نیگیٹیوٹی سے پاک، اعتراض سے پاک، نیگیٹیوٹی سے پاک۔ کوئی چاہ کر بھی سوال نہیں اٹھا، اگر کوئی سوال اٹھائے تو اسے لاجواب کر دے گا۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ اگر آپ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس حق ہے، آپ حق پر ہیں، تو آپ کو تو خوف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر حق جو ہے، حق کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اندھو کی طرف بانو، نہیں۔ حق تو بھائی ہوتا ہی وہ ہے جو ثابت ہو جائے۔ جی جی حق تو چیلنج کرتا ہے، اچھا چیلنج کرتا ہے ڈنکی جو حق تو کہتا ہے بھائی اس وقت تک تم نے ماننا ہی نہیں جب تک کہ میں حق ثابت نہیں ہو جاتا۔ سمجھا رہے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ حق ایسا اس لیے کہتا ہے، حق کو پتا ہے کہ مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر تحقیق کے ماننا ہے، تو کوئی بھی دوسرا حق کا میرا لبادہ یعنی میرا شریک سامنے آ گیا تو وہ تو اس کے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ جی جی بالکل۔ بھائی اگر کاپر کی پٹی کے اوپر گولڈ کا پانی چڑھا کر رکھ دیا جائے اور کہا جائے بھی صرف ظاہر دیکھ کر آپ نے لینا ہے، تحقیق نہیں کرنی، تو مجھے یہ بتائیں کون ہے جو اسے پہچان پائے جائے یہ کاپر ہے؟ کوئی بھی نہیں، دھوکہ کھا جائے گا۔ دھوکہ کھائے گا ہی نہیں کھائے گا۔ تو اب جو سونا ہے، مجھے یہ بتائیں سونا جو ہے، سونے کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی میرا شریک اپنے اوپر میرا لبادہ اڑ کے میرے مقابلے پر آ کے تو کامیاب نہ ہو جائے؟ سونے کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے۔ اور پھر سونے کو یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی اگر تم واقعی سونا چاہتے ہو تو اس وقت تک مت خریدو، مت لو جب تک اسے پوری تحقیق نہ اس کی کرو، اندر تک دیکھ نہ لو، جی بالکل۔ چھید کر کے کسوٹی پر پرکھ نہ لو۔ جی 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 تو مجھے یہ بتائیں اگر کوئی کہتا ہے جی میں تو تب خریدوں گا جب تک میں کسوٹی پر پرکھ نہ لوں، تو کسوٹی سے ڈرے گا کون کسوٹی پر چڑھنے سے؟ جی کھوٹا ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ جی وہ بھائی اگر آپ حق پر ہو تو مجھے یہ بتاؤ آپ لوگوں کو کیوں روکتے ہو دوسروں کی بات سننے سے، احمد عیسیٰ کی بات سننے سے؟ جی پہلی بات
دوسری بات، اگر آپ حق پر ہو تو آپ سوال کا گلا کیوں گھونٹتے ہو؟ سوال سے ڈرتے کیوں ہو؟ سوال سے خوف کیوں کھاتے ہو؟ جی، جی سوال کا جواب دینا چاہیے۔ جب آپ کو خود بھی واضح ہے اور خود مانتے ہیں جی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، جب آپ خود مان رہے ہو کہ آپ ہدایت یافتہ نہیں ہو، تو پھر عمل سے بھی تو ثابت کرو نا۔ جی، جی بالکل۔ پھر اگر کسی کی طرف جاتے ہو، اس وقت تک آپ کسی کو سکھانے نہیں جا سکتے، کسی کو حق کی دعوت دینے نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس حق نہیں آ جاتا۔ جب تک آپ گمراہ ہیں تب تک آپ نہیں جا سکتے کسی کے پاس بھی کہ میں بھائی تیرے پاس حق لے کر آئی ہوں، حق سکھانے آئی ہوں، نہیں۔ جی، جی بالکل۔ تو چیز یہ ہے کہ بھائی آپ جب آپ کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، آپ کو خود نہیں پتا حق کیا ہو، تو آپ دوسرے کو کیسے یعنی کہ دعویٰ کر رہے ہو کہ بھائی تو گمراہ ہے، اور دوسرے کو ہدایت دینے کے کیسے دعوے کر رہے ہو؟ لہٰذا یعنی کہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو بھی، تو وہ آپ کی طرف آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ آپ سے کچھ سیکھنے آتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو گمراہ کروں، آپ کو اپنے جیسا بناؤں، اور مسلمان کرنے۔ جی، اور پھر چیز یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ ناکام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب کس حوالے سے ہوتا ہے؟ رب کو وہ آپ ہوتا ہے جو حق ہے اسے تو نہ گمراہ کر سکتا، حق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ جی بالکل۔ نہیں، جو اس کے اپنے جیسے ہوں گے وہ ان کو نکال کے لے جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ جو اس کے اپنے جیسے ہوں گے نا، وہ ان کے لیے ہوگا، وہ انہیں کے ان کو لے جائے گا نکال کے۔ خبیث کی طرف ہاں، خبیث کی طرف جائے۔ یہ پھر یہی چیز ہے، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں گمراہ کر سکتے، نہ کر پائے۔ یہ اگر کر رہے ہیں تو کیا یہ اپنے آپ کو الٹا گمراہ کر رہے ہیں، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 7، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اب یہ بڑی تباہ کن آیت ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، یعنی مسلمانوں۔ اہل الکتاب یہودی تھوڑی ہیں، عیسائی تھوڑی ہیں۔ یہودیوں سے تو لے کے عیسائیوں کو دی گئی تھی ذمہ داری، یہ عیسائیوں سے پھر لے کے جو مسلمان اپنے کراتے ہیں ان کو اہل کتاب کی ذمہ داری دی۔ اب اہل الکتاب تو یہ ہیں مسلمان، جی، اب ان سے بھی لی جانے لگی ہے نا، واپس اینڈ آ گیا ان کا بھی۔ یا اہل الکتاب، ہے خود کو مسلمان کہلوانے والے، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یعنی تم ایک طرف شہادت دے رہے ہو یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ کس کی آیات ہیں؟ اللہ کی آیات ہیں۔ اور آج جب انہی آیات کو، یعنی تمہارے پاس اللہ کی آیات کے ساتھ آیا ہے، انہی آیات کو بیان کر رہا ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو کھول کھول کے واضح کیا، تم کفر کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ کیوں کفر کر رہے ہو؟ کن کو؟ ملاٹو کو ہزار یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اب یہ ملاٹے جانتے ہیں احمد عیسیٰ سچا ہے، اس کے پاس اللہ کا رسول ہے، جانتے ہیں سارا کہ وہ آپ کیا سمجھا ملاٹے احمد عیسیٰ کو نہیں سنتے؟ جی، حق کو چھپا رہے ہیں، اور پتہ ہے ان کو احمد عیسیٰ یہ واقعتاً وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے، وہی عیسیٰ ہے۔ ان کو پتہ ہے قرآن کی ایک آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھپا رہے ہیں۔ اب میں دیکھیں ذرا غور کریں ذرا، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے وہ باطل کے ساتھ حق کو ملا رہے ہیں، جی، اور جو حق ہے اسے چھپا رہے ہیں، اس لیے تو کہا جا رہا ہے نا۔ جی بالکل۔ تو آج یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں، سیدھی بہت دیکھیں ان کا رویہ ان کا کیا تھا یا کیا ہے۔
ان کے دماغوں میں ان کے آباء و اجداد نے یہ ٹھونس دیا ہے، کوئی بھی آ کر یہ کہے کہ میں رسول ہوں، میں کیا ہوں، رسول ہوں، تو اس کا تم نے کفر و کذب ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں بے شک عیسیٰ نے آنا ہے، تو عیسیٰ رسول نہیں ہوگا، وہ امتی بن کے آئے گا۔ عیسیٰ اگر یہ نہیں کہے گا میں رسول ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ اب جناب کوئی بھی آتا ہے، آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، رسول ہوں، رسول ہوں، عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ ہوں، تو کیا ان کو خاموش رہنا چاہیے یا خاموش رہتے ہیں؟ جی بالکل نہیں رہتے خاموش۔ کیوں خاموش؟ جیسے ہی کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، یہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے، زبان سے یہ الفاظ نکالنے کی دیر ہوتی ہے طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں ڈالا گیا ہے کہ بھائی جو بھی یہ کہے، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے، بغیر دلیل کے کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی رسول آ نہیں سکتا، دروازہ بند ہے، اور عیسیٰ جو آئے گا وہ آ کے یہ نہیں کہے گا میں رسول ہوں، کیونکہ وہ امتی ہوگا، امتی بن کے آئے گا۔ جی جی بالکل۔ تو غور کیجئے گا، جب احمد عیسیٰ سامنے آیا، یعنی کہا میں رسول ہوں، وہی عیسیٰ ہوں جس کا تم انتظار کر رہے، تو انہوں نے طوفان کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ جی بالکل کیا۔ ایک اور آپ یہاں پر چیز ذہن میں رکھنی ہے، احمد عیسیٰ سے پہلے جتنوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، جتنوں نے بھی، ان پر یہ خاموش رہے؟ جی بالکل۔ نہیں خاموش رہے نا، جی طوفان اٹھایا پورا، طوفان اٹھایا پورا۔ جیسے ہی کسی نے دعویٰ کیا، اعلان کیا، انہوں نے طوفان کھڑا کیا، اور اس کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ تلاش کیا اس کا کوئی لٹریچر ہے، کیا تلاش کیا؟ اس کی کتابیں، لٹریچر وغیرہ، کوئی کتابیں، کوئی لٹریچر، اس کے لٹریچر سے چیزیں، یعنی اس کے لٹریچر کو سٹڈی کیا، اور اس کے لٹریچر سے اسے پھر کہا، اسے کذاب اپنی طرف ثابت کیا، اسے کذاب ثابت کیا اس کے لٹریچر سے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے بھئی زبان سے ہم بے شک کہیں یہ کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، لیکن دنیا میں ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اندھوں کی طرح ہماری بات کو مان لے گا۔ نہیں یار، دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں دلیل، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل، لاجک بھی ہونی چاہیے، دلیل بھی ہونی، منطق بھی ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ لہٰذا کوئی بھی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم اگر اسے کذاب کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، مرتد کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو ہم ایسے ہی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لٹریچر کو فوری سٹڈی کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ، اور یہ ملاٹے کیا کرتے ہیں، یہ ملاٹے اس کے لٹریچر کو ایک دوسرے کے مقابلے پر سٹڈی کرتے ہیں کہ میں پہلے اس کا رد کروں، میں نمبر لے جاؤں۔ کیوں کہ بھائی ہمارا نام لکھا جائے گا کہ فلاں حضرت صاحب نے سب سے پہلے رد کیا تھا۔ جی بالکل۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مزے کی بات یہ احمد عیسیٰ سامنے آتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں رسول ہوں، اسی دن طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک ملاٹا ایسا نہیں ہے جو فتویٰ نہیں لگاتا، گالیاں دیتا، قتل کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل۔ اور ہر ملاٹا یہ کہتا ہے ہم اس کا رد کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ رد کریں گے۔ رد کریں گے۔ حیران کن طور پر اس کے بعد، یعنی الکتاب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے بعد بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ اس کا رد کوئی نہیں ان کے پاس۔ بھائی دیکھیں، غور کریں، جب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ رد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا رد کرنا ہے دلائل سے، تو کسی کا رد کرنے کے لیے پہلے اس کے موقف کا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ جی جی بالکل۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ ورنہ تو بہت ذلیل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے احمد عیسیٰ کے رد کرنے کے دعوے کیے، اور رد کرنے کے لیے ظاہری بات ہے احمد عیسیٰ کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا لازم تھا، موقف جانا لازم تھا۔ صحیح ہے نا؟ جی بالکل۔
تو موقف جاننے کے لیے انہوں نے الکتاب پڑھنا شروع کی، انہوں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ سچے تھے تو یہ اب میدان میں آتے اور احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرتے۔ جی بالکل، جی کتاب کے رد پہ کتاب لکھتے ہیں۔ رد کرتے، قرآن سے رد کرتے، احمد عیسیٰ کو اس کی الکتاب اس کے منہ پر دے مارتے، رد کرتے اس کا۔ بڑی عجیب بات ہے جناب، بلوں میں گھس چکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے واقعتاً پورے۔ اب یہ کہتے ہیں قرآن الکتاب کے اندر 1000 سے زیادہ آیات ہیں اس قرآن کی، اور یہ نہیں ہے کہ صرف وہ 1000 سے زیادہ آیات بیان کی گئی ہیں، نہیں، بلکہ بیان تو پورے کا پورا قرآن کیا گیا۔ وہ جو 1000 سے زیادہ آیات رکھی ہیں وہ تو یوں سمجھیں ایک سیمپل کے طور پر رکھی ہیں، ورنہ تفسیر تو سارے یعنی کہ وہ ان تمام آیات کی ہے جو آج کی ہیں، پورے کا پورا قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ تو کیوں بلوں میں گھس گئے؟ بلوں میں اس وجہ سے گھس گئے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ حق ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتے، ایک ملاٹا بہت چیختا تھا، بہت شور مچاتا تھا، ٹھیک ہے جی، بڑے اس نے الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں انتہا قسم کے۔ اس نے کہا جی میں اس کے خلاف جو ہے نا، اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں اس کی زبان سے اس کا دعویٰ، میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ میں ویڈیو بناؤں گا، ثبوت دوں گا آپ کو۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بھائی جو ہیں یہ بناتے ہیں، کچھ کلپس بناتے ہیں، کلپس بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جو دشمن ہیں وہ بھی کرتے ہیں، بیچ میں سے نکالتے ہیں اپنی مرضی کا، تو وہ اپنے ملاٹوں کو دیتے ہیں، دیکھو حضرت جی اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے یہ دعویٰ کیا، بیچ میں سے وہ حصہ کاٹ کے ٹھیک ہے جی۔ تو اب عام بندہ جو ہے نا، وہ تو چلو بات اس کو کلپ سنایا تو وہ تو نہیں، اس کو تو نہیں پتا، وہ تو جو سنے گا وہ مان لے گا، ہاں بھائی واقعی اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو ملاٹے ہوتے ہیں، ملاٹوں کو پتا ہوتا ہے بھائی کوئی بھی بات جب کی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی۔ مثال کے طور پر، مثال کو ایک بندہ جو ہے وہ کسی کا واقعہ سنا رہا ہو، مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے جناب آپ کو ماضی کے کسی جناب قذاب کا یا کسی مجرم کا واقعہ سناتا ہے، ماضی کے کسی قذاب کا واقعہ سناتا ہے، واقعہ اس طرح سنا ہے، وہ کہتا ہے جی اس طرح جناب ایک بندہ تھا، اس نے جو ہے دعویٰ کیا جناب رسول ہونے کا، تو جب اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اللہ ہوں، اے لوگو میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کیا؟ یہ حصہ، یہ بندہ جو بول رہا ہے نا، جو واقعہ سنا رہا ہے، کیا سنا رہا ہے؟ واقعہ۔ تو یہ جو بول میں اللہ ہوں، اتنا کاٹ کے تو کسی کو دکھا، دیکھو بھائی اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب عام بندہ تو ظاہر بتا مان جائے گا، ہاں بھائی واقعتاً یہ کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب کسی ملاٹے کے پاس لے کر جائیں گے تو ملاٹا ظاہر بات، ملاٹا صرف اس بنیاد پر فتویٰ نہیں لگائے گا، کیوں؟ کیونکہ ملاٹے کو پتا ہے ہو سکتا ہے پس منظر کچھ اور ہو، میں بعد میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں پہلے اس کا پس منظر جان لوں، کیا حقیقت یہی ہے، کہیں حقیقت کچھ اور تو نہیں جی بالکل۔ تو بالکل اس طرح ملاٹے کو اس کے چیلوں نے کلپ نکال کے دیا، حضرت یہ لیں، یہ دیکھیں اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس نے جناب وہ کلپ سن کے اس نے آگے دعویٰ کیا، اس نے یہ دعویٰ کیا، میں ان قریب ثبوت پیش کروں گا، اس کی اپنی ویڈیو سے ثبوت پیش کروں گا۔ وہ بیچارہ ثبوت لینے گیا، اور ثبوت ظاہر ہے ثبوت تو ہماری ویڈیو سے ملنے تھے نا ٹھیک ہے جی بالکل۔ ثبوت لینے کے لیے، ثبوت نکالنے کے لیے وہ دیکھ بیٹھا پوری ویڈیو، وہ پورا لیکچر سن بیٹھا ٹھیک ہے، وہ ثبوت دیکھنے کے لیے جب پورا لیکچر دیکھ بیٹھا تو لیکچر دیکھنے کے بعد یعنی دوسرے دن ہی اس نے جو پرانی ساری ہمارے خلاف ویڈیوز کی ہوئی تھی وہ بھی اس نے فی الحال جو ہے وہ پرائیویٹ اور کر دی اور ہائیڈ کر دی۔ پتہ چل گیا نا اسے، حق واضح ہو گیا، اس کے اوپر ہل گیا، ڈر گیا۔ لیکن وہی وہ جو خبیث ہوتا ہے وہ تو ڈر ظاہر بات وقتی طور ہوتا ہے نا، پھر کچھ دنوں بعد جب ڈر اترا تو وہ پرانی ویڈیو جو ہے وہ اپیئر تو کر دی، دوبارہ اس نے ظاہر تو کر دی، لیکن ابھی تک وہ رد نہیں آیا یا ثبوت نہیں آئے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے گالیاں دیتا تھا، بہتانات باندھتا تھا، ملامتیں کرتا، بہت کچھ کرتا تھا، اب جو ہے وہ نہیں کر رہا،
کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بات یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان ملاٹوں کو پتہ نہیں ہے، ان ملاٹوں کو پتہ ہے۔ میرے پاس سینکڑوں کے حساب سے، کیا ہزاروں کے حساب سے ای میلز پڑی ہیں، ان کے بڑے بڑے ملاٹوں کی ای میلز پڑی ہوئی ہیں، ان کے چیلوں کی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی کتاب ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، ہمیں 2-3 مہینے 4 مہینے لگیں گے، دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کا کرتے کیا، ہم ایک ایک آپ کی ایک ایک لائن کا رد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو ظاہر بات ہے، جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، تو وہی وجال حق کا وجال حق وزہق الباطل۔ جی جی ابھی جال حق، ذہن میں یہ آیت آ رہی۔ ہاں، تو حق آج باطل زہق، زہق کسے کہتے ہیں؟ بے بس، لاچار، ہاتھ پاؤں زبانیں کٹ جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے کوبرا سانپ پھینک دیا جائے آپ کے بالکل سامنے، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ بالکل بھاگنا چاہیں گے، ٹانگیں ساتھ نہیں دیں گی۔ جی جی ایسا ہی ہے نا، بالکل سمجھ آ نہیں ہے جی۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے جب حق آ جائے۔ تو یہ کہے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، تم علم دے دیے گئے ہو، تم اب جان چکے ہو، اس کے باوجود چھپا رہے ہو، چھپا کے دیکھ لو، کر لو، کتنی دیر۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔